میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ تو آج ہم بات کریں گے پیر ذوالفقار احمد کی، ایک ایسے مہمان کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا۔ یہ جو جملہ ہے نا، وہ آئے اور ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا گئے، بس یہی اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ ان الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے تاریخی شہر دیوبند سے، جہاں پیر ذوالفقار احمد کی آمد نے کہتے ہیں کہ ایک بالکل نئی ہی روح پھونک دی۔ ذرا تصور کریں، ماحول کیسا تھا؟ ان کی آمد کا انتظار بہت شدت سے ہو رہا تھا، اور ان کا آنا ایسا تھا جیسے صحرا کی چلچلاتی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کا ایک دم خوشگوار جھونکا آ جائے، ایک ایسا جھونکا جو روح کو اندر تک تر و تازہ کر دے۔ اتنا گہرا تھا ان کی موجودگی کا اثر۔ اور سب سے حیرانی کی بات کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہوا صرف 4 دنوں میں۔ یہ 4 دن دیوبند کی تاریخ کا ایک تاریخی باب بن گئے۔ قیام تو بہت مختصر تھا، لیکن اس نے شہر اور وہاں کے لوگوں پر ایک ایسی چھاپ چھوڑی جو مٹائے نہیں مٹتی۔ تو پھر سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ آخر یہ کون تھے یہ شخص جنہوں نے پورے شہر کو یوں مسحور کر دیا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کون سا بھولا ہوا سبق تھا جو وہ یاد دلانے آئے تھے؟ چلیں مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب ذرا اس شخصیت کی گہرائی میں اترتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ پیر ذوالفقار احمد اصل میں تھے کون۔ ان کا پس منظر سچ پوچھے تو بہت حیران کن ہے۔ ایک طرف تو وہ ایک جدید پیشہ ور شخص ہیں، ایک الیکٹریکل انجینئر، یونی کے ایتھلیٹ اور عصری علوم کے طالب علم، اور پھر دوسری طرف ایک روحانی استاد، ایک صوفی رہنما اور اسلامی علوم کے ماہر، مطلب 2 بالکل الگ الگ جہان ایک ہی شخصیت میں۔ اور یہی تو ان کی سب سے خاص بات تھی۔ ان کی زندگی کا سفر دیکھیں تو یہ تبدیلی کی ایک پوری کہانی ہے۔ 1953 میں جھانگ پاکستان کے ایک دیندار گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 1972 تک وہ ایک الیکٹریکل انجینئر بن چکے تھے، BSc کی ڈگری ان کے پاس تھی۔ پھر 1980 میں زندگی نے ایک نیا موڑ لیا اور انہوں نے باقاعدہ روحانی تربیت کا آغاز کیا۔ اور کمال دیکھیں، صرف 3 سال کے اندر 1983 میں انہیں روحانی رہنمائی کی اجازت یعنی خلافت مل گئی، اور آج وہ دنیا بھر میں ایک روحانی استاد کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس سب سے اہم نقطے کی طرف، وہ مرکزی پیغام، وہ بھولا ہوا سبق جو وہ یاد دلانے آئے تھے۔ وہ سبق تھا تزکیہ۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ ہے نفس کی پاکیزگی، یعنی اپنے اندر سے، باطن سے تکبر اور حسد جیسی روحانی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اور ان کی جگہ عاجزی، اخلاص اور صبر جیسی خوبیوں کو پروان چڑھانا۔ یہی ہے تزکیہ کا عمل۔ دیکھیں، عام طور پر تصوف کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ شاید صرف ذکر و اذکار اور مراقبے کا نام ہے، یا شاید دنیا سے بالکل کٹ جانے کا نام ہے۔ لیکن نہیں، اس کا اصل مقصد تزکیہ ہے، یعنی یہ کوئی ظاہری عمل نہیں، اصل چیز ہے دل کی اندرونی تبدیلی، اپنے اندر سے تکبر اور ریاکاری جیسی برائیوں کو جڑ سے نکالنا۔ اور تزکیہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، تحقیق وہ مراد کو پہنچا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ تصور اسلامی تعلیمات کی بالکل بنیاد میں شامل ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ پیغام تو بہت سادہ تھا، تزکیہ، تو پھر یہ اتنے غیر معمولی اور یادگار انداز میں لوگوں تک پہنچا کیسے؟ آخر ان کے اثر کا راز کیا تھا؟ ایک بات تو صاف ہے، ان کا اثر کسی پیچیدہ لفاظی یا خوبصورت سجی سجائی زبان کی وجہ سے نہیں تھا۔ نہیں، اس کی وجہ کچھ اور تھی، کچھ بہت گہری۔ ان کی ہر تقریر کے پیچھے جو تیاری تھی وہ غیر معمولی تھی۔ وہ ہر موضوع پر پہلے گہرائی سے مطالعہ کرتے، پھر حوالے، کہانیاں، اشعار سب کے ساتھ منظم نوٹس تیار کرتے، اور پھر تقریر سے پہلے تنہائی میں رو رو کر دعا کرتے تھے کہ ان کی باتوں میں حقیقی اثر پیدا ہو۔ تو جب وہ بولتے تھے تو یہ سارا خلوص سیدھا سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے فارسی کی ایک مشہور کہاوت ہے جو ان کے انداز پر پوری اترتی ہے، ہر چے از دل خیزت بر دل ریزت، یعنی جو بات دل سے نکلتی ہے وہی دل میں اترتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟
ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لیکن وہاں مکمل اٹوٹ خاموشی چھا جاتی تھی۔ گھنٹے یوں گزرتے تھے جیسے منٹ ہوں۔ ان کے سادہ سے الفاظ لوگوں کے دلوں میں گہرائی تک اترتے، اور وہ کہانیاں جو سب نے بارہا سنی ہوتی، وہ بھی ان کی زبان سے سن کر بالکل نئی اور زندگی بدل دینے والی لگتی۔ تو آخر میں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے اس دورے کے دیرپا اثرات پر اور اس میراث پر جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح مشک کی خوشبو ہوتی ہے نا، جو سرحدوں کی پرواہ کیے بغیر خود بخود پھیلتی ہے، بالکل اسی طرح ان کی شہرت بھی کسی اشتہار بازی سے نہیں بلکہ اپنی روحانی خوشبو سے بڑھی۔ کچھ ہی سال پہلے تک ہندوستان میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے وجود کی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ اور ان کے اس دورے نے ایک بہت اہم بات ظاہر کی۔ اس نے دکھایا کہ لوگوں کے اندر ایک گہری انکہی روحانی پیاس موجود ہے۔ یہ بات سامنے آئی کہ لوگوں میں ایک مخلص رہنما کے لیے کتنی شدید تڑپ ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ آئے اور سب کو عشق الہی کی روشنی دکھا کر چلے گئے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس روشنی میں کب تک چلتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ذمہ داری ہے جو سننے والوں کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ اور یہیں پر آ کر یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم اور شاید سب سے بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ سبق تو یاد دلا دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اسے کب تک یاد رکھیں گے؟